فیصل، میں یہ درانی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے اور سب کے نیشنل ایمرجنسی بھی میں اگری کرتا ہوں کہ بالکل ڈکلیئر کرنی چاہیے، پتہ نہیں ابھی تک کی کیوں نہیں ہے، مگر پچھلی دفعہ جو 2022 کا فلڈ جس طرح آپ نے کہا ابھی تک اس کے ایفیکٹ چل رہے ہیں، وہ جو $11 ملین آیا تھا، ابھی فائنینس منسٹر خود بتا چکے ہیں کہ $6 بلین کی پروجیکٹ فائنینسنگ ہوئی تھی، جس میں سے صرف 2-2.5 بلین کی ڈسبرسمنٹ ہو سکی، باقی ہم استعمال ہی تو کس منہ سے ہم مانگیں گے یونائٹڈ نیشن سے یا دنیا سے پیسے جب ہم پچھلے بھی استعمال نہیں کر پائے؟ فیصل، آپ کی ٹیک اس پہ؟ تھینک یو عامر صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ قدرتی آفت آتی ہے، انسانی المیہ ہے، ظاہر سیاست کا وقت تو نہیں ہے. پاکستان کے تینوں بڑے صوبے جو ہیں متاثر ہیں اس سے. پنجاب میں، اور خاص کر میں ایسٹ پنجاب کا بھی کہوں گا کہ وہاں پہ بھی زمینداروں کا بہت نقصان ہوا ہے. ہمارے یہاں پہ کیٹلز کا، جانوروں کا بہت نقصان ہوا ہے. وہ زمینداروں کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے. پہلے جو ہے یہ حکومتیں آ کے ہماری جو فصلوں کی پرائس ہے وہ پوری نہیں دی. اب اوپر سے یہ چاول کی فصل کا بہت ڈیزاسٹرس امپیکٹ آئے گا، اور اس کا امپیکٹ جو ہے جی وہ نیبرنگ افغانستان تک جاتا ہے، کے پی تک جاتا ہے، کیونکہ جو گندم جو ہے وہ اس کا ایک کرائسس آنا ہے. تو یہ تو آلریڈی آ چکا ہے. اب حکومت میں جیسے آئی ٹوٹلی ایگری ود درانی صاحب کے ایس سی او کی جو اتنی بڑی آپ کا سمٹ تھا اس میں آپ نے اپنی نیشنل کیٹاسٹرافی کا ذکر تک نہیں کیا ہے. یہی شارٹ سائٹڈنس ہوتی ہے. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل وہاں آئے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی، مگر ہم نے کوئی خبر نہیں دیکھی کہ اس کا ذکر کیا ہو. ایسے موقع عامر صاحب وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ فیصل کی آواز وہاں پہ جو ہے وہ تالاب سے زیادہ اپنی تصویریں بنا کے جو ہے وہ کی ہیں. مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے عامیانہ جو اپروچ ہے. اب سندھ میں جو ہے آج کل میں بہت بڑا ایک سیلابی ریلا آنا ہے. جو 2022 میں بھی سندھ بہت زیادہ متاثر ہوا. جو رورل سندھ ہے وہ تو بہت ہی جو ہے غربت کی سطح سے بھی نیچے ہے. اوپر اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے. جہلم میں ہمارے بہت زیادہ بارش ہوئی ہے. پاکپتن میں اس طرح سے، لاہور، قصور، سیالکوٹ، یہ مین ہمارے کراپ ایریاز ہیں جن کے اوپر اس پہ حکومت کی آپ دیکھیے کہ کوئی کمپریہنسو قسم کی جو ہے وہ منصوبہ بندی نہیں نظر آتی. درانی صاحب، حکومت کی جو رویے کی حوالے سے یہ ایک قومی سانحہ ہے اور اس کے لیے قومی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، مگر صورتحال یہ ہے کہ حکومت ابھی بھی ایک تقسیم کی پالیسی کی طرف چل رہی ہے. جو بھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ فلڈ کے بعد آلریڈی جو لوگوں کا حالت ہے، جب اس فلڈ میں سے نکلیں گے تو یہ سندھ والے ان کے ساتھ تو 2022 میں بھی ہوا تھا. یہ جو سینٹرل پنجاب میں آپ کی پوری جو بریڈ اینڈ بٹر کی جو باسکٹ ہے پاکستان کی جو ہے، وہ جو اس کا 60% 80% جو تباہ ہو گیا ہے، اس کا انجام بلوچستان میں ابھی آج ہڑتال چل رہی تھی. کے پی کے اندر جو ہے ساتھ میں دہشت گردی کے واقعات چل رہے ہیں. یہ بنو میں جو آپریشن ہوا ہے یہ خوفناک، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دہشت گرد ابھی بھی سرگرم ہیں. اور یہ اب سیلاب سندھ کے اندر جا رہا ہے اور کراچی کے اندر بھی یہ مگر حکومت کے رویے سے لگ نہیں رہا کہ ان کو ادراک ہو کہ معاملات کیا ہیں. آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں عامر صاحب، میں اس کے بارے میں بڑی کلیئرلی بتا دوں کہ اس وقت حکومت سیز ٹو ایگزسٹ. حکومت ایک ڈینائل کی کیفیت میں جا چکی ہے جو حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہ رہی. ایسی سچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے. دنیا کے اور ملک یہ دیکھیں، یہ جو آپ کا ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے، یہ گورننس یا گڈ گورننس تو دور کی بات ہے، اس سچویشن کو ہینڈل بھی نہیں کر سکتا. وہاں کے جو آفیسر سے میں نے سنا ہے وہ تو سارے ایسٹیمیٹ بنا رہے ہیں کہ اس فلڈ کے بعد ہم نے پیسے کیسے بنانے ہیں. nobody is thinking کہ یہ فلڈ اور اس کے بعد آنے والی جو آفت ہے وہ اس ملک کے امن کو اور اس ملک کی مستقبل کو افیکٹ کر سکتی ہے. اس کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہا. لہٰذا اس وقت اسپیشل ٹاسک فورس کے ذریعے پہلے ڈیمیج اسیسمنٹ کرائی جائے، اس کے بعد جو ہے اسپیشل گروپس کے ذریعے فیزیبلٹیز بنوائی جائیں، اور پوری دنیا کے سامنے وہ کام ہنس کے بتا دیتے ہیں. بھئی وزیر خزانہ صاحب ہنس کے بتا رہے ہیں کہ 2 کا ہوا، 3 کا نہیں ہوا، 12 کا نہیں ہوا، 14 کا.
کوئی شرم کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی حیا کوئی چیز ہوتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ قومی وسائل جو ہیں، قوم کے نقصانات جو ہیں، قوم کے دکھ جو ہے، اس کے لیے آپ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف فوٹو. مطلب وزیر اعظم کا پورا چائنا کے دورے میں ان کی خوشی اور چہرے کی جو وہ تھی حاشیت بشاشیت، وہ ایک لمحے کے لیے کم نہیں ہوئی، مطلب کچھ نہیں کیا. لہٰذا اور یہاں پہ بھی ابھی تک تو ٹک ٹاک ہی چل رہا تھا، اب چلو آج سے تھوڑا سا اس پہ کاؤنٹر چیک آیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ ایمرجنسی کے تحت اس وقت آپ کو فوج کو اور رینجرز کو فیلڈ میں اتارنا پڑے گا ریلیف کے لیے، اسسمنٹ کے لیے. اور اس کے بعد جو آپ کے پڑھی لکھی یوتھ ہے، آپ کے ٹیکنوکریٹس ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو یہ سروسز دینے کے لیے تیار ہیں، تاکہ اور دنیا کو بلانا پڑے گا. ابھی تک تو آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو ایک بریفنگ نہیں دی، ابھی تک تو فارن آفس نے ایک ایکٹیویٹی ایسی نہیں کی جس کے ذریعے اپنے ممالک کو اور دنیا بھر کے ڈونر ممالک کو انوالو کرتے. آپ مجھے بتائیں کوئی فارن میڈیا کی پریس بریفنگ ہوئی ہے، کوئی ڈپلومیٹس کی بریفنگ ہوئی ہے؟ کسی کو آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کیا آفت آ کے گزر گئی ہے؟ یہ حکومت ایگزیکٹو کی بھی بات کرتے ہیں جو آپ حال بتا رہے ہیں. پارلیمان کے اندر بھی جو ہے اپوزیشن اس وقت وہ ہڑتال پہ ہے اور وہ علیحدہ اپنا اجلاس کر رہے تھے. ویسے تو یہ اجلاس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، سب کو فیلڈ میں جانا چاہیے. مگر جو جوڈیشری میں خاص طور پہ فیصل آپ کی اوپینین لینا چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ آج اجلاس ہوا جس میں عدالتی رولز کو جو ہے نا وہ پاس کر دیا گیا. مگر اس سے پہلے 4 ججوں نے چیف جسٹس کو جو ہے ایک خط لکھا ہے کہ عدالتی رولز کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری پر اپنے تفاصلات کا انہوں نے اظہار کیا. 4 ججز جو ہیں اس کے اندر منصور علی شاہ، جسٹس منیم اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر معین اللہ نے تحریر کیا. اور ان کا پوائنٹ آف ویو بیسیکلی یہ تھا خط کے اندر کہ سپریم کورٹ کی جو رولز کی اجتماعی مشاورت کو بغیر نوٹیفائی ہوئے سرکولیشن معمولی اور انتظامی امور کے لیے ہوتا ہے، یہ آئینی قواعد کے لیے نہیں ہوتا. اگر آپ 9 اگست کو رولز نوٹیفائی ہوئے، 12 اگست کو ان میں ترامیم پر تجاویز طلب کی گئیں. فل کورٹ کے ذریعے رولز کی منظوری ضروری نہیں تو ترامیم کے لیے فل کورٹ کیوں بلایا گیا؟ سرکولیشن پر منظوری کے بعد فل کورٹ اجلاس بلانا غلط کام کو قانونی رنگ دینے کی کوشش ہے. 4 ججز کا اپنے خط کو فل کورٹ اجلاس کے منٹس کا حصہ بنانے کا مطالبہ. عوام یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں کیسے عدالت کے اندر امور چلائے جاتے ہیں. جی فیصل کیا کہیں گے اس پہ؟ عامر صاحب انفارچونیٹلی آپ دیکھیے کہ ہماری قوم بہت تقسیم کا شکار ہو چکی ہے، جوڈیشری بھی اس میں مبرہ نہیں ہے. پہلے سیلاب آتا تھا، زلزلہ آتا تھا، قوم یونیفائی ہوتی تھی اور اکٹھے مل کے ہم اس چیز کو ٹیکل کرتے تھے. اب آپ دیکھ لیں کہ سیلاب نے بھی زیادہ تقسیم پیدا کی ہے. کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی قوت ملک میں نہیں ہے جو اس تقسیم کے عمل کو روک سکے اور کسی یکجہتی کی طرف لے کے چل سکے. جو ہاں تک جوڈیشری کا حال ہے، آپ سپریم کورٹ سے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھ لیں، باقی ہائی کورٹوں کا بھی حال جو ہے وہ اس طرح سے ہے. اور 26واں آئینی ترمیم جس کی وجہ سے تعصب کی ایک فضا قائم ہو گئی ہے عدالتوں کے اندر، باروں میں بھی جو ہے وہ تقسیم ہے، بار بھی تقسیم ہے، اس طرح جوڈیشری بھی بری طرح تقسیم ہے. اب جس طرح سے یہ رولز ریگولیشنز بنائے گئے ہیں، اس رولز ریگولیشنز کو جب آپ نے نوٹیفائی کر دیا ہے، فل کورٹ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے اور سپریم کورٹ چیف جسٹس اور باقی سارے ججز پر مشتمل ہوتی ہے کہ وہ اپنے رولز خود بنائے. تو فل کورٹ کی میٹنگ کے بغیر رولز بنانا اور ان کو نوٹیفائی کرنا اور بعد میں اجلاس بلانا، یہ تو سریعاً جو ہے ایک پروسیجرل لیپس نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ جو ہے اللیگلٹی ہے.